بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم رانا۔ برادران و اخوات اسلام، عید الاضحیٰ میں دنیا بھر کے مسلمان اللہ کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے قربانی کا پیغام عام کریں، اور کومنٹ میں اسلام زندہ باد کا نعرہ لکھ کر دشمنان اسلام کو اپنے زندہ ہونے کا پیغام دیں۔ بے شک ہر سال مسلمانان عالم کروڑوں جانوروں کی قربانی کر کے جانثاری اور فدائیت کے اس بے نظیر واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں جو آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے عرب کی سرزمین میں اللہ کے گھر کے پاس پیش آیا تھا۔ کیسا رقت انگیز اور ایمان افروز ہوگا وہ منظر جب ایک بوڑھے اور شفیق باپ نے اپنے نوخیز لخت جگر سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ صالح اور فرمانبردار بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اخلاص و وفا کے اس پیکر نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن زمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور تعمیل حکم کے لیے اس پر تیز چھری پھیر دی جائے۔ اور ایک ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لخت جگر کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر اس کی معصوم گردن پر اس لیے تیز چھری پھیر دینے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی اور حکم یہی ہے۔ اطاعت و فرما برداری کا یہ بے نظیر منظر دیکھ کر رحمت الہی جوش میں آ گئی، اور آپ نے فرمایا، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اپنے وفادار بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اور اس وقت ایک فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک مینڈا پیش کیا کہ وہ اس کے گلے پر چھری پھیر کر جانثاری اور وفاداری کے جذبات کی تسکین کرے، اور اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ سنت جاری کر دی کہ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال اسی دن جانوروں کے گلے پر چھری پھیر کر اس بے نظیر قربانی کی یاد تازہ کریں۔ فرمان ربانی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس نوعمر بچے کو چھڑا لیا۔ بڑی قربانی سے مراد قربانی کی یہی سنت ہے جس کا اہتمام ہر سال اسی دن مسلمانان عالم دنیا کے گوشے گوشے میں کرتے ہیں، اور لاکھوں مسلمان تو مکے کی سرزمین پر اس سنت کو تازہ کرتے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نہ تو اس قربانی کا یکایک مطالبہ کیا گیا تھا اور نہ وہ یکایک اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی ہی قربانیوں کی یادگار ہے۔ حیات ابراہیم کو اگر قربانی کی تفسیر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ خدا کی راہ میں قربانی دینے کا مفہوم اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جانیں۔ اللہ کی خاطر اپنے ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہوئے، ان کی دولت اور آسائش سے محروم ہوئے، خاندان اور برادری کی حمایت اور سہارے سے محروم ہوئے، خاندانی گدی سے محروم ہوئے، وطن عزیز سے نکلنا پڑا۔ اللہ ہی کی خاطر آتش نمرود میں بے خطر کود کر آپ نے اللہ کے حضور اپنی جان نظر کر دی، اور اللہ ہی کی رضا اور اطاعت میں آپ نے اپنی محبوب بیوی اور اکلوتے بچے کو ایک بے آب و گیا ریگستان میں لا کر ڈال دیا۔ اور جب یہی بچہ ذرا سن شعور کو پہنچ کر کسی لائق ہوا تو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری پھیر کر دنیا کے ہر سہارے اور تعلق سے کٹ جاؤ، اور مسلم حنیف بن کر اسلام کامل کی تصویر پیش کرو۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان سے ان کے رب نے کہا مسلم ہو جا تو اس نے بے تعمل کہا، میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا۔ اسلام کے معنی کامل اطاعت، مکمل سپردگی اور سچی وفاداری ہے۔ قربانی کا یہ بے نظیر عمل وہی کر سکتا ہے جو واقعتاً اپنی پوری شخصیت اور پوری زندگی میں اللہ کا مکمل اطاعت گزار ہو، جو زندگی کے ہر معاملے میں اس کا وفادار ہو، اور جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ اگر آپ کی زندگی گواہی نہیں دے رہی
کہ آپ اللہ کے مسلم اور وفادار ہیں اور آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے نہیں کی ہے، تو آپ محض چند جانوروں کا خون بہا کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ نہیں کر سکتے اور اس عہد میں پورے نہیں اتر سکتے جو قربانی کرتے وقت آپ اپنے رب سے کرتے ہیں۔ دنیا کے مسلمان اس دن جانوروں کا خون بہا کر اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے مسلم ہیں، تیری کامل اطاعت ہی ہمارا شیوہ ہے، ہم تجھ سے وفاداری کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے بزرگوار اسماعیل کی طرح تیرے حضور اپنی گردن پیش کرتے ہیں۔ پروردگار، تو نے ہی قربانی کی یہ سنت جاری کر کے اسماعیل علیہ السلام کی گردن چھڑائی تھی۔ ہم جانوروں کا خون بہا کر اپنی گردن چھڑاتے ہیں، مگر ہمارا سب کچھ تیرا ہی ہے۔ تیرا اشارہ ہوگا تو ہم تیرے دین کی خاطر اپنی گردن کٹانے اور اپنا خون بہانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم تیرے ہیں اور ہمارا سب کچھ تیرا ہے۔ ہم تیرے وفادار اور تیرے جانثار بندے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں ہیں اور انہی کی عقیدت سے سرشار ہیں۔ قربانی کرتے وقت جو آپ دعا پڑھتے ہیں وہ دراصل وفاداری اور جانثاری کے انہی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ ٹھیک اس خدا کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلم اور فرمانبردار ہوں۔ خدایا، یہ تیرے ہی حضور پیش ہے اور تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ پھر سپردگی کی عجیب کیفیت کے ساتھ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے آپ کہتے ہیں، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما، جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی۔ دراصل اسی واقعہ کو تازہ کرنا اور انہی جذبات کو دل و دماغ پر حاوی کرنا قربانی کی روح اور اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ جذبات اور ارادے نہ ہوں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی آرزو اور خواہش نہ ہو، اللہ کی کامل اطاعت اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینے کا عزم اور حوصلہ نہ ہو، تو محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت کھانا اور تقسیم کرنا قربانی نہیں ہے، بلکہ گوشت کی ایک تقریب ہے جو ہر سال آپ منا لیا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر دیا۔ اللہ کو نہ جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، اس کو تو اخلاص و وفا اور تقوی و جانثاری کے وہ جذبات مطلوب ہیں جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کو نہ ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون، اسے تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہی تقوی اور اطاعت و فرمانبرداری کا جوہر قربانی کی روح اور اللہ کے یہاں وہی قربانی شرف قبول پاتی ہے جو متقی لوگ اطاعت اور فرمانبرداری جانثاری کے جذبات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔